عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، آپ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہے ہمارا ٹاپک نمبر 10 یعنی کہ سبق نمبر 10 اور اس کا عنوان کیا ہے؟ جس کا خواب تھا دلکش۔ تو آج ہم بڑے مزے کا ٹاپک پڑھنے والے ہیں اور آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں ہے، تو یہ بڑا مزہ آنے والا ہے۔ میں ریڈنگ کروں گی، آپ نے سننا ہے غور سے اور پھر ہم باقی چیزوں پہ جائیں گے، ٹھیک؟ تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس کا خواب تھا دلکش۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب سیالکوٹ میں اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے شیخ نور محمد نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ ایک سفید کبوتر ہوا میں چکر لگا رہا ہے۔ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کبوتر کبھی نیچے آتا اور کبھی واپس آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ اچانک وہ کبوتر نیچے آیا اور شیخ نور محمد کی گود میں گر گیا۔ وہ کئی روز تک اس خواب پر غور کرتے رہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسلام کی خدمت کرے گا۔ آخر 9 نومبر 1877 یعنی 1877 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کا انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ محمد اقبال اپنے والد کا خواب سچ کر دکھایا اور وہ تاریخ میں مفکر پاکستان اور مصور پاکستان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، جہاں آپ کو مولوی سید میر حسن جیسے فاضل استاد ملے جنہوں نے آپ میں علم کی سچی محبت پیدا کی۔ FA کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہاں سے آپ نے BA اور MA کی امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کیے۔ 1905 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے۔ 1908 یعنی 1908 میں وطن واپس آ کر آپ نے وکالت شروع کر دی اور سیاست میں بھی حصہ لیا۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایک الگ وطن ہو جہاں وہ آزاد قوم کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ آخرکار 14 اگست 1943 یعنی 1947 کو آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ آپ نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی جن میں ہمدردی، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے مسلمانوں کے لیے ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ پاکستان بننے سے 9 سال قبل 21 اپریل 1938 کو آپ وفات پا گئے۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے مرکزی دروازے کے باہر ہے۔ تو بچوں یہ ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اب اس میں ہم سے سوال پوچھے گئے ہیں جو اب ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، تو اب ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے کون کون سی نظمیں لکھی؟ تو بچوں کون سی نظمیں لکھی؟ ہمدردی، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری۔ علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی جن میں ہمدردی، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری وغیرہ بہت مشہور تھیں یا شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کن 2 زبانوں میں شاعری کی؟ تو آپ نے کون سی 2 زبانوں میں شاعری کی تھی بچوں؟ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا اس سبق پڑھ کر کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری قومی شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی اور انہوں نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی مشہور نظمیں لکھی۔ ٹھیک ہے بچوں؟
تو یہ ریڈنگ ہو گئی ہے. ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا کہ وہ ہمارے قومی شاعر تھے. انہوں نے اردو اور فارسی میں شاعری کی تھی اور ان نے مسلمانوں کو جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان میں الگ وطن حاصل کرنے کی تڑپ پیدا کی اور ان نے سب سے پہلے تصور دیا تھا پاکستان کا، ایک الگ ملک کا مسلمانوں کا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے معنی سمجھنے ہیں. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے قبل. قبل یعنی پہلے، جو پہلے ہوتا ہے، یعنی کہ بیفور. اردو انگلش میں ہم اس کو بیفور کہتے ہیں، تو قبل پہلے. جدوجہد کوشش ہو گئی، جو کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مفکر بہت غور و فکر کرنے والا، سوچنے والا، جو کہ بہت غور فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کو مفکر کہتے ہیں. جذبہ، شوق، جوش، جس میں ایک پیشن ہوتا ہے، جس سے، ٹھیک ہے، تو اس کو جذبہ شوق کہتے ہیں. فاضل یعنی عالم، یعنی جو کہ علم پہ مہارت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، عالم ہے. اس کے بعد قیادت. قیادت رہنمائی، رہنمائی یعنی کہ کسی کو گائیڈ کرنا، قیادت کرنا اور رہنمائی. ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی ہو گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے سبق کے مطابق درست جواب کی گرد دائرے لگائیں. اب جو ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، اب اس کے مطابق جو بھی لفظ ٹھیک ہوگا نا، جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب ٹھیک ہوگا، اس کے گرد ہم نے دائرہ لگا لینا. ان نے ہمیں تین چوائسیز دی ہوئی ہیں، ان میں سے ہم نے ایک پہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تین بلاکس ہیں. سب سے پہلا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو کب پیدا ہوئے؟ 11 ستمبر 1948 کو، 9 نومبر 1877 کو، یا 9 نومبر 1878 کو. تو جو کب پیدا ہوئے تھے؟ 9 نومبر 1877 کو. ویری گڈ. تو آپ نے اس کو دائرہ بھی لگا دیا، اور اگر کلرفل فل کر سکتے ہیں تو بیٹر ہے، پھر آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی. اگلا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کا نام تھا شیخ نور محمد مولوی سید میر حسن جاوید اقبال. مولوی سید میر حسن. ٹھیک ہے، تو بچوں کیا نام تھا؟ مولوی سید میر حسن. آزادی سے پہلے ہندوستان پر حکومت تھی انگریزوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی. کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی. ویری گڈ. تو یہ بھی ہو گیا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی کراچی سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے. ویری گڈ. علامہ محمد اقبال نے وفات پائی 20 اپریل 1938 کو، 21 اپریل 1938 کو، یا 21 اپریل 1937 کو. تو کب پائی تھی؟ 21 اپریل 1938 کو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک یعنی صحیح کا نشان، اور غلط جواب کے سامنے کراس یعنی غلط کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلا جو ہے، علامہ محمد اقبال کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے، علامہ اقبال کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. تو آگے بلاک میں ہم کیا نشان لگائیں گے؟ ٹک کا، یعنی صحیح ہے، یہ درست ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے BA اور MA کے امتحان کراچی سے پاس کیے. تو بچوں، انہیں کراچی سے پاس کیے تھے علامہ محمد اقبال نے BA اور MA کے؟ نہیں، آپ نے کیا کیا تھا؟ لاہور سے پاس کیے تھے. تو بچوں کدھر سے پاس کیے تھے؟ لاہور سے. تو یہ غلط ہو گیا، ہم نے کراس کا نام لگا دیا، نشان لگا دیا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی شاعری. تو یہ بات صحیح ہے، انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی تھی اور فارسی میں بھی. تو ہم آگے کون سا نشان لگائیں گے؟ ٹک، یعنی کیونکہ یہ درست ہے تو ٹک کا نشان لگائیں گے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر تھے. بالکل درست، ٹک کا نشان. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1904 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے. کراس، غلط. کیونکہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کب گئے تھے اعلیٰ تعلیم؟ 1905 میں علامہ محمد اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے کے گئے تھے. 1904 نہیں بلکہ 1905 میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوگی درست اور غلط جواب کا بھی ہم نے کر دیا. اب ہم آگے آتے ہیں. آگے ہمیں انہوں نے دیا ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. تو ہمیں سوال دیے ہوئے، ہم نے ان کے جواب دینے. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے شیخ نور محمد کون تھے اور انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ تو اس کا آنسر تھوڑا بڑا ہے اور آپ نے پورا جواب لکھنا ہے. تو وہ یہاں پہ ہے کہ شیخ نور محمد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں، ایک سوید کبوتر ہوا میں چکر لگا رہا ہے، لوگ ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کبوتر کبھی نیچے آتا ہے اور کبھی واپس آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے. اچانک وہ کبوتر نیچے آیا اور شیخ نور محمد کی گود میں گر گیا. تو سوال کیا تھا؟
کہ شیخ نور محمد کون تھے اور انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا. تو ہم نے اس کا جواب کر لیا, اور جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ, شیخ نور محمد اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں, ایک سفید کبوتر ہوا میں چکر لگا رہا ہے, لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کبوتر کبھی نیچے آتا اور کبھی واپس آسمان کی طرف اڑ جاتا. اچانک وہ کبوتر نیچے آیا اور شیخ نور محمد کی گود میں گر گیا. ٹھیک ہے, یہ پہلا سوال ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو کس کام کے لیے وقف کیا؟ آزادی کا جذبہ پر. تو آپ نے پورا جواب لکھنا بچوں, شارٹ جواب نہیں لکھنا, پورا لکھنا ورنہ آپ کے مارکس کٹ جائیں گے. کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو آزادی کے جذبہ پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیا. ٹھیک ہے, صلاحیتوں کو مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیا. کیا آپ نے لکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے وقف کر دیا. ٹھیک ہے, اگلا ہے, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد وطن حاصل کریں؟ تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد وطن حاصل کر سکیں تاکہ آزاد قوم کی طرح زندگی گزار سکیں. کیا پورا جواب کیا لکھنا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد وطن حاصل کر سکیں تاکہ آزاد قوم کی طرح زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے, یہ سوال بھی ہو گیا. نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ تو بچوں کہاں واقع ہے؟ بادشاہی مسجد لاہور. تو آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال ہے, اب آپ بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کیسا کرنا چاہیں گے؟ تو بچوں آپ نے بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کیسے کرنی ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. 2 سینٹینسز میں آپ نے یہ لکھ کے لانا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے, مل کر بات کریں, آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے تو آپ ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تو آپ ان سے کیا باتیں کرتے؟ تو بچوں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کیا ان سے باتیں کرتے, اور یہ آپ کا کام ہے, ہوم ورک ہے. آپ نے 3 از انف, 3 سینٹینسز آر انف. 3 جملوں میں آپ نے لکھ کے بتانا ہے کہ آپ ان سے کیا باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے جاتے ہیں. آگے ہے, دیے ہوئے ہندسوں کی لفظی گنتی معامے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ لکھیں. اب دیکھیں یہ ہمیں رومن میں مطلب ہمیں گنتی دی ہوئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں حروف دیے ہوئے, اب اس گنتی کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں وہ ہم نے حروف یہاں سے تلاش کر کے اور یہاں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان کام ہے بچوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم شروع کرتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اردو گنتی ہے اس کو معامے میں سے تلاش کر کے حروف ان کے اکارڈنگ ہم نے لکھ لینا ہے. تو جو سب سے پہلا ہے وہ ہے 28. 28 ہم کیسے لکھیں گے؟ یہاں سے ہم ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے الف ٹھے الف حمزہ یہ سین 28. الف ٹھے الف حمزہ یہ سین 28. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے 24. تو 24 ہم کیسے لکھیں گے؟ چے واؤ بے یہ سین 24. چے واؤ بے یہ سین 24. ٹھیک ہے, اگلا جو لفظ ہے وہ ہے 29. تو 29 ہم کیسے لکھیں گے؟ یہاں پہ ہے, یہ ہم نے ڈھونڈا ہے, الف نون تے یہ سین 29. اس کے بعد ہے 27. 27 یہ ہے سین تے الف حمزہ یہ سین 27. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے 25. 25 ہم کیسے لکھیں گے؟ تو یہ ہے پے چے چے یہ سین سین 25. پے چے یہ سین سین 25. اس کے بعد ہے 22. تو 22 ہم کیسے لکھیں گے؟ بے الف حمزہ یہ سین 22. تو کیسے لکھیں گے؟ بے الف حمزہ یہ سین 22. ٹھیک ہے, تو بچوں یہ بھی ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا ہے کہ استفہامیہ سوالیہ اور اقراری اثباتی جملے دیے ہوئے جملے کو. اچھا, استفہامیہ کیا ہوتا ہے اور سوالیہ کیا ہوتا ہے؟ استفہامیہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جن جملوں میں سوال پوچھا جاتا ہے, ہم سے کوشچن کیا جاتا ہے, وہ ان کو ہم استفہامیہ جملے کہتے ہیں. اور اقراری جواب جن میں ہم آنسر کرتے ہیں, یا ہاں کے میں جس میں ہم نیگیٹو مطلب ہاں کے اس میں ہم جواب دیتے ہیں یعنی کہ پازیٹیو آنسر دیتے ہیں, اس کو ہم اقراری جملے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم
پازیٹیو جو آنسرس دیتے ہیں یعنی ہاں کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہم نے کیا ہے یا یہ بات صحیح ہے تو اس کو ہم اقراری کہتے ہیں. اور استفہامیہ جن میں ہم کوشچن پوچھتے ہیں, جن میں ہم سوال کرتے ہیں, اس کو استفہامیہ کہتے ہیں اردو میں, ٹھیک ہے. اور انگلش میں کوشچن والے جو ہوتے ہیں وہ انٹروگیٹو جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آپ اس چیز میں نہ پڑھیں, بس آپ یہ یاد رکھیں کہ استفہامیہ کوشچن والے جملوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے, کیا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ ہم سے کیا پوچھا ہوا؟ استفہامیہ جملہ ہے, یعنی کہ سوال کیا گیا ہے اس میں. تو اس کا جواب ہم نے اقراری جملے میں, دیکھیں آگے کیا ہے, جی ہاں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. یہ اقراری جملہ ہے کیونکہ اس میں اس نے آنسر کیا اور پازیٹیو آنسر ہے جی ہاں میں, ٹھیک ہے. اگلا ہے, کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہم سے اس نے سوال پوچھا ہے, تو یہ استفہامیہ جملہ ہو گیا. اور اگلا ہے, جی ہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا بچوں؟ یہ اقراری جملہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہوئی, آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کالم الف میں دیے ہوئے جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا جا رہا ہے, اور وہ جملہ جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہتے ہیں. اور ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان کوشچن مارک بھی لگاتے ہیں. سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک. کالم بے میں دیے ہوئے جملوں میں استفہامیہ جملوں کے جواب میں اقرار کیا گیا ہے. دو جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جائے اقراری جملے کہلاتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ استفہامی جملے جن میں ہم کسی بات کا پوچھتے ہیں یا کوئی کوشچن پوچھتے ہیں اور آگے اینڈ پہ ایک اس کے مارک لگاتے ہیں, اس کو ہم کوشچن مارک کہتے ہیں انگلش میں, اور اردو میں ہم سوالیہ نشان کہتے ہیں. اور یہ یوں ہوتا ہے, یہ ہے سامنے. اور اقراری جملے آپ کو بتایا جس میں پازیٹیو آنسر ہوتا ہے یا جس میں آپ کویشچن کے آنسر میں جواب دیتے ہیں, اس کو ہم اقراری جملے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہو گیا کہ دیے ہوئے جملوں میں سے استفہامیہ اور اقراری جملے تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں. یہ انہوں نے خانہ بنایا ہوا ہے استفہامیہ جملے, یعنی کہ جو سوال والے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں جواب اس میں, اور سوال پوچھتے ہیں یا بات پوچھتے ہیں. اور اگلا اقراری جملے جن میں ہم نے جواب کے اس میں وہ کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ہے, جی ہاں آزادی سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی. تو یہ اب سوال تو نہیں پوچھا گیا نا, اس میں اقرار کیا گیا کہ جی ہاں یہ بات ٹھیک تھی کہ آزادی سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی. تو اس کو ہم اقراری جملے میں لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. استفہامیہ میں نہیں لکھیں گے, اقراری میں لکھیں گے. اگلا ہے, کیا سارا نے کھانا کھا لیا؟ تو اس میں بات پوچھی گئی ہے, اس میں سوال پوچھا گیا کہ سارا نے کھانا کھا لیا. ہمیں نہیں پتہ اس نے کھایا یا نہیں, ہم پوچھ رہے ہیں. تو یہ ہم کس میں لکھ لیں گے؟ استفہامیہ جملے میں. کیا ماحول کی صفائی ہمارا فرض ہے؟ تو اس میں بھی ہم سے پوچھا جا رہا ہے, سوال پوچھی جا رہا ہے, بات پوچھی جا رہی ہے کہ کیا ماحول کی صفائی ہم پہ فرض ہے. تو اس کو یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے, تو اس کو ہم استفہامیہ جملے میں لکھتے ہیں. جی ہاں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں. اس میں اقرار کیا گیا ہے, پازیٹیو آنسر ہے کہ جی ہاں علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. تو وہ ہم نے اقراری جملے میں لکھ دیا. اب آگے ہے, جی ہاں ہمیں بجلی پانی اور گیس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے. اب اس میں اقراری, اس میں کوئی سوال نہیں پوچھا گیا کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن اس میں جواب ہے پازیٹیو ہے کہ جی ہاں ہمیں بجلی پانی اور گیس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے. تو ہم یہ کون سے خانے میں لکھیں گے؟ اقراری جملے میں. اب اگلا ہے, کیا علی پشاور میں رہتا ہے؟ یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا علی پشاور میں رہتا ہے. تو یہ ہم کہاں لکھیں گے؟ استفہامیہ جملے میں, کیونکہ اس میں سوال پوچھا گیا ہے اور آگے کویشچن مارک ہے. کیا چھت پر کوئی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے اور اس کے آگے کویشچن مارک ہے, تو اس کو ہم استفہامیہ جملے میں لکھ دیں گے. جی ہاں میں بازار جاؤں گا, یہ اقراری ہے یعنی پازیٹیو ہے, اس پہ ہم آنسر دے رہے ہیں کہ ہاں میں بازار جاؤں گا. تو یہ ہم اقراری جملے میں لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. تو استفہامیہ اور اقراری کا آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا. میں نے اردو میں بھی بتا دیا اور انگلش میں بھی بتا دیا کہ کیا کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے, شملہ مرچ میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف سیب میں سے تلاش کر کے ان کے گرد الفاظ والی اشکال بنائیں. یہ جو شملہ مرچ پتہ ہے نا, کیپسیکم اردو میں اس کو انگلش میں کہتے ہیں, اور شملہ مرچ سبزی ہے جو ہم کھاتے ہیں, اور سیب ایپل ہوتا ہے, یہ اس کی شیپ ہے. اس میں اب اس میں ورڈس لکھے ہوئے شملہ مرچ میں, اور ان کے باہر ڈفرینٹ شیپس بنائی ہیں, یعنی کہ اسکوئر بنایا ہوا ہے, سرکل بنایا ہوا ہے, اوول سا بنایا ہوا ہے. اس کے بعد یہ سارے شیپس بنائی ہوئی. اب ان شیپس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ الفاظ مترادف کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ الفاظ مترادف کہتے ہیں ہم کس کو؟ سیم الفاظ جس کے سیم معنی ہو. تو اب جیسے یہاں پہ داغ لفظ ہے, اس کے باہر کون سا دائرہ لگا ہوا ہے؟ گول. تو اب یہاں پہ سے ہم نے اس کا ڈھونڈنا ہے, مترادف ڈھونڈنا, اور اس کے باہر بھی جو سیم اس کے باہر جیسا نشان بنا ہوا ہے نا دائرے والا, وہ ہم نے ادھر لگا دینا. تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ داغ. داغ کے باہر کیا ہے؟ گول دائرہ. اور داغ کا مترادف کیا ہے؟ دھبا.
مطلب داغ دھبا، تو وہ ہم نے اس کے باہر بھی گول دائرہ سیم ویسی ہی شیپ بنا دی۔ اگلا لفظ ہے دوست۔ دوست کا مترادف، متضاد نہیں، ہم ادھر مترادف کی بات کریں، سیم ورڈز، الٹ کی بات نہیں کر رہے، متضاد کی بات نہیں کر رہے، مترادف کی، ٹھیک ہے۔ دوست کا کیا ہوگا؟ ساتھی، یعنی دوست ساتھی کو کہتے ہیں، تو دوست کے باہر کیا تھا؟ اسکوئر سا تھا، تو وہ بھی ہم نے سیم وہاں پہ ساتھی لفظ کے باہر بنا دیا۔ اگلا ہے روشنی، ٹھیک ہے، تو روشنی کے باہر یہ کچھ اس ٹائپ کی شیپ بنی تھی، اور روشنی کا مترادف کیا؟ اجالا، تو ہم نے سیم ویسی شیپ اجالا اس کے باہر بنا لی ہے۔ سبب، سبب ہوتا ہے یعنی وجہ، تو وجہ کے باہر، اب سبب کے باہر جو شیپ بنی تھی وہ ہم نے ادھر لفظ وجہ کے باہر بھی بنا دی۔ بہادری، بہادری کس کو کہتے ہیں؟ شجاعت کو، ٹھیک ہے، تو اس کا مترادف شجاعت ہے، تو جو بہادری کے باہر جو ایک بنا تھا شیپ بنی تھی وہ ہم نے شجاعت کے باہر بھی بنا دیا، یا آپ لوگوں نے بنانی ہے۔ اگلا ہے طاقت۔ اب طاقت کے باہر جو شیپ تھی، طاقت کا مترادف ہوگا قوت، ٹھیک ہے، تو ہم نے قوت کے باہر بھی طاقت کے باہر جو شیپ تھی وہ بنا دی۔ غرور، تکبر تو کہتے ہیں، ایروگنس جو ہوتی ہے، تو غرور کے باہر جو شیپ تھی وہ ہم نے تکبر کے باہر بھی بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ صاف، صاف ستھرا، اب صاف کے باہر جو ٹرائنگل ٹائپ شیپ بنی تھی وہ ہم نے ستھرا اس ورڈ کے باہر بھی بنا دیا، تو یہ سارے ہم نے میچ کر دیے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب ایک دفعہ ہم الفاظ مترادف دیکھ لیتے ہیں، جیسے داغ، اس کا مترادف ہے دبا، دوست مترادف ہے ساتھی، روشنی اس کا مترادف ہے اجالا، سبب اس کا مترادف ہے وجہ، بہادری اس کا مترادف ہے شجاعت، طاقت مترادف ہے اس کا قوت، غرور اس کا مترادف ہے تکبر، صاف اس کا مترادف ہے ستھرا۔ سمجھ آ گئی؟ الفاظ مترادف سیم جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کی زبانی جوابات دیں۔ تو یہ ہمیں عبارت دی ہوئی ہے، یہ میں پڑھوں گی اور پھر آپ نے مجھے ان کے جوابات دینے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے محبت، امن اور محنت کا درس دیا۔ آپ کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا۔ شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قوم کا ہر بچہ شاہین بنے، محنت سے بڑھے، آگے بڑھے اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرے۔ تو بچوں یہ ہم نے کہا علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو شاہین جو ہے، شاہین ایگل، عقاب کو کہتے ہیں، انگلش میں ایگل کہتے ہیں، اردو میں عقاب کہتے ہیں، اور شاہین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گئی کہ وہ اس پرندے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے مجھے جوابات دینے۔ تو جو پہلا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے کیا پیغام دیا؟ تو بچوں کیا پیغام دیا علامہ محمد اقبال نے؟ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، امن اور محنت کا پیغام دیا، ٹھیک ہے بچوں، تو سمجھ آ گئی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے محبت، امن اور محنت کا پیغام دیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ کون سا ہے؟ تو بچوں کون سا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا، ٹھیک ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خواہش تھی؟ تو بچوں کیا خواہش تھی؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ قوم کا ہر بچہ شاہین بنے، محنت سے بڑھے، آگے بڑھے اور اپنے ملک کا پوری دنیا میں نام روشن کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پورے جواب لکھنے، آدھے آدھے جواب نہیں لکھنے۔ تو پہلا کیا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے کیا پیغام دیا؟ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے محبت، امن اور محنت کا درس دیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ کون سا تھا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خواہش تھی؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ قوم کا ہر بچہ شاہین بنے، محنت سے پڑھے، آگے بڑھے اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہیں دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے بوجھیں کہ شخصیت کے بارے میں، کس شخصیت کے بارے میں اور اس شخصیت کے بارے میں 9 جملے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھتے ہیں 25 دسمبر 1876 بانی پاکستان عظیم رہنما، کراچی 11 ستمبر 1948 مشہور وکیل۔ تو یہ بچوں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قائد اعظم کے بارے میں، ویری گڈ۔ قائد اعظم بانی پاکستان تھے، آپ عظیم رہنما تھے، آپ کراچی میں پیدا ہوئے، آپ 25 دسمبر 1876 کو، ٹھیک ہے، اور 11 دسمبر 1948 کو آپ انتقال کر گئے تھے، اور آپ مشہور وکیل تھے۔ تو یہ ہم قائد اعظم محمد علی کے بارے میں بات کریں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، جو کہ ایک
ہمارے قائد ہیں. تو بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 9 مطلب صرف 9 سینٹینسز میں آپ نے ان کی شخصیت کے بارے میں لکھنا ہے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے بچوں؟ اور ایکسٹرا بھی لکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے صرف انہیں الفاظ کو, آپ اور بھی ان سے ساتھ بات کریں. تو آپ نے 9 سینٹینسز لکھ کے آنے, یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور کام ہے آپ کا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق معلومات حاصل کر کے سوالات بنائیں اور ان کی مدد سے ذہنی آزمائش کا کھیل کریں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے گروپ بنا لیں, 2 کے گروپس بنا لیں, اور آپ لوگوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق معلومات حاصل کر کے آپ لوگوں نے 5 سوال بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بچہ ایک پارٹنر سوال مطلب ایک دوسرے سے آپ نے پوچھنا ہے. جیسے احمد اور علی ہیں, احمد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 سوال بنانے ہیں اور علی آپ نے بھی 5 سوال بنانے. اب کل کلاس میں آپ آئیں گے, جو احمد نے 5 سوال بنائے ہوئے کویشچن ہیں وہ آپ علی سے پوچھیں گے, علی ان کے جواب دیں گے, اور علی جو 5 سوال بنائے ہوئے وہ احمد سے پوچھیں گے اور احمد آپ نے جواب دیں. یہ آپ لوگوں کی کلاس ایکٹیویٹی اور یہ کل کلاس میں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہم نے کر لیا ہے. ہم نے پڑھا ہے سبق نمبر 10 جس کا تھا عنوان تھا جس کا ہوا تھا دلکش. پھر ہم نے اس میں پڑھا کہ جو علامہ اقبال کے والد تھے ان کا نام شیخ نور محمد تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, اور انہیں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک سوید کبوتر ہوا میں چکر لگا رہے ہیں, لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کبوتر کبھی نیچے آتا ہے اور کبھی واپس آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. اچانک وہ کبوتر نیچے آیا اور شیخ نور محمد کی گود میں گر گیا. یہ انہیں خواب دیکھا تھا. پھر ان نے اس خواب پہ بہت غور کیا. آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ اسلام کی خدمت کرے گا. تو وہ بچہ کون تھا؟ علامہ محمد اقبال تھے, جو 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کا خواب سچ کر کے دکھایا, اور وہ ان کو مفکر پاکستان و مصور پاکستان کے نام سے مشہور تھے وہ. اور علامہ اقبال نے تعلیم جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی وہ سیالکوٹ سے حاصل کی تھی. ان کے جو ایک ان کو بہت ہی ایک فاضل استاد ملے, مولوی سید میر حسین. پھر انہوں نے علم کی سچی محبت ان میں پیدا کی ان کے استاد نے, اور اس کے بعد علامہ اقبال نے FA کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کیا, اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ لاہور تشریف لے گئے, اور وہاں پہ گورنمنٹ کالج سے آپ نے BA اور MA کا امتحان پاس کیا. پھر اس کے بعد 1905 میں علامہ اقبال نے مطلب 1905 میں علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے کے گئے تھے, اور پھر 1908 میں یعنی 1908 میں آپ واپس وطن آئے تھے, اور آپ نے وکالت شروع کی تھی اور سیاست میں بھی حصہ لیا تھا. اور اس وقت ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی, کیونکہ مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ رہتے تھے, یعنی برے صغیر تھا پورا. اور لیکن آپ نے جب مسلمانوں کی حالت دیکھی تو آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہو جس میں وہ اپنی زندگی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں. پھر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی, انہوں نے 2 زبانوں میں شاعری کی, کیا کہتے ہیں اردو اور فارسی میں, اور اس سے ان نے آزادی کا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا. اور پھر آخرکار انہوں نے 14 اگست 1947 کو آزاد ملک ہمیں مل گیا تھا. اور اس کے بعد آپ نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی تھی جن میں ہمدردی, بچے کی دعا, پہاڑ اور گلہری, گائے اور بکری شامل تھے. اور علامہ محمد اقبال جب تک زندہ رہے تو مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے. پھر آپ پاکستان بننے سے 9 سال قبل آپ وفات پا گئے تھے 21 اپریل 1938 یعنی 21 اپریل 1938 کو, اور آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے مرکزی دروازے کے باہر ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا اس میں. پھر ہم آگے گئے, ہم نے سوال جواب کیے جس میں سب سے پہلا سوال جواب نہیں الفاظ معنی کیے, جس میں پہلا لفظ تھا قبل جس کے معنی پہلے ہیں. اس کے بعد جد و جہد یعنی کہ کوشش کرنا, مفکر جو بہت غور فکر کرنے والا ہو, سوچنے والا ہو, جذبہ, شوق, جوش, پیشن, فاضل, عالم جس کو علم پہ مہارت ہو, جس کے پاس علم ہو, قیادت, رہنمائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ درست جواب کیے تھے, صحیح اور درست مطلب. سب سے پہلا تھا کہ علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے 9 نومبر 1877 کو. علامہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کا نام تھا مولوی سید میر حسن. آزادی سے پہلے ہندوستان پر حکومت تھی انگریزوں کی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی سیالکوٹ سے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی 21 اپریل 1938 کو. اس کے بعد جو ہم نے آگے کیا صحیح درست اور غلط کیے.
سب سے پہلا تھا کہ علامہ محمد اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھنی تھی جملے، اور وہ ان کے آگے نشان لگانا تھا کہ صحیح ہے یا درست ہے، غلط ہے۔ تو پہلا تھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، تو یہ صحیح تھا، ہم نے ٹک کا نشان لگایا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے BA اور MA کے امتحان کراچی سے پاس کی، غلط انہوں نے لاہور سے پاس کیے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی زبان دونوں میں شاعری کی، یہ درست تھا بالکل۔ علامہ محمد اقبال ہماری قومی شاعر ہیں، درست ہے بالکل۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1904 میں اعلیٰ تعلیم کے یورپ تشریف لے گئے، غلط ہے کیونکہ علامہ اقبال 1905 کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے، جس میں سب سے پہلا تھا کہ شیخ نور محمد کون تھے اور انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ تو شیخ نور محمد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں، ایک سفید کبوتر ہوا میں چکر لگا رہے، لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کبوتر کبھی نیچے آتا اور کبھی واپس آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ اچانک وہ کبوتر نیچے آیا اور شیخ نور محمد کی گود میں گر گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال تھا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کیوں چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد وطن حاصل کر سکیں؟ علامہ محمد اقبال اس لیے چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد وطن حاصل کر سکیں تاکہ آزاد قوم کی طرح زندگی گزار سکیں۔ علامہ محمد اقبال کا مزار کہاں واقع ہے؟ علامہ محمد اقبال کا مزار بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ علامہ آپ بڑے ہو کر اپنے وطن کی خدمت کیسے کرنا چاہیں گے؟ تو یہ آپ نے بتانا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ بتائیں گے۔ اگلا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آپس میں ڈسکس کیا، بات چیت کی کہ علامہ محمد اقبال کے زمانے میں ہوتے تو آپ ان سے ملاقات کرتے تو ان سے کیا باتیں کرتے، یہ آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد ہم نے لفظوں کا کھیل کیا، جس میں ہم نے جو اردو گنتی تھی ہندسوں کی لفظی گنتی کو ہم نے الفاظ میں کیا، جیسے سب سے پہلا تھا 28، ہم کیسے لکھتے ہیں؟ الف ٹھے ہے حمزہ یسین 28، 24، 29، 25، 27، 22، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے استفہامیہ جملے اور اقراری جملے کے بارے میں پڑھا۔ استفہامیہ جملے جس میں ہم کوئی بات پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اور اقراری جملے جن میں ہم ہاں میں جواب دیتے ہیں یا پازیٹیو آنسر دیتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کسی بات کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے ہم نے اس کی ایکسرسائز کی تھی، جس میں ہم نے استفہامیہ جملے اور اقراری جملوں کو الگ کیا تھا، جیسے کہ پہلا ہے جی ہاں آزادی سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو یہ اقراری جملہ ہے۔ کیا سارا نے کھانا کھا لیا؟ یہ استفہامی جملہ ہے۔ کیا ماحول کی صفائی ہمارا فرض ہے؟ یہ استفہامی جملہ ہے۔ جی ہاں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری قومی شاعر تھے، یہ اقراری جملہ ہے۔ جی ہاں ہمیں بجلی، پانی اور گیس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، یہ اقراری جملہ ہے کیونکہ اس میں ہم کسی چیز کی اقرار کر رہے ہیں۔ کیا علی پشاور میں رہتا ہے؟ یہ استفہامی جملہ ہے کیونکہ اس میں سوال پوچھا گیا ہے۔ کیا چھت پر کوئی ہے؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ جی ہاں میں بازار جاؤں گا، یہ اقراری جملہ ہے، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ پھر ہم آگے آئے، ہمیں دیے ہوئے تھے الفاظ مترادف کیے، جن میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے داغ، اس کا مترادف ہے دھبا، دوست، ساتھی، روشنی، اجالا، سبب، قوت، بہادری، شجاعت، طاقت، قوت، غرور، تکبر اور صاف ستھرا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے الفاظ مترادف کیا، الفاظ مترادف جو کہ ایک جیسے جن کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ عبارت پڑھی اور سوالات کے جوابات دیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک ہمیں دیا تھا کہ اشاروں کی مدد سے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ قائد محمد علی جناح کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور آپ لوگوں نے یہ کام آپ لوگوں کو میں نے دیا کہ آپ نے ان کے بارے میں 9 جملے لکھ کے لانے ہیں۔ اور دوسری کلاس ایکٹیویٹی ڈی ہے جو ہم کل کریں گے، آپ لوگوں نے 5 سوال ڈھونڈ کے لانے ہیں اور ایک دوسرے سے آپ لوگ پوچھیں گے اور جواب دیں گے، تو یہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ ہو گیا ہے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عجیب، آئین جیم یہ بے، عجیب۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فاضل، فیلف زواد لام، فاضل۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے مصور، میم سواد واو رے، مصور۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے قیادت، کاف الف دال تے، قیادت۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے جد و جہد، جیم دال واو جیم ہے دا، جد و جہد۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے قبل، کاف بے لام، قبل۔ تو یہ لفظ ہیں عجیب، فاضل، مصور، قیادت، جد و جہد اور قبل۔